اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام ان آور لائف، یہ ایک اسلامی یوٹیوب چینل ہے جس پہ مفتی سجاد حسین قادری صاحب روزانہ درس قرآن پاک ترجمہ اور تفسیر بیان فرماتے ہیں۔ اس چینلز کی ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر کے اور ویڈیوز کو دیکھ کے آپ اپنی دنیا اور آخرت کو سنوار سکتے ہیں۔ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما اکل السبع الا ما زکیتم وما ذبح علی النصب وان تستقسموا بالازلام ذالکم فسق اليوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم واخشونی اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا فمن اضطر فی مخمصۃ غیر متجانف للإثم فإن اللہ غفور الرحیم۔ پیچھے کل کے سبق کے اندر یہ بات بیان ہوئی تھی کہ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلکہ پوری صورت کے اندر آگے حلال اور حرام جو چیزیں ہیں ان کو بیان فرما دیا ہے۔ اب کیونکہ جانوروں کی بات ہو رہی ہے، ابھی کون سا جانور حلال ہے اور کون سا جانور حرام ہے، تو حلال جانور کب حلال ہو جاتا ہے اور حرام کب ہو جاتا ہے۔ جانور حلال بھی ہو تو اس کے حرام ہونے کی جو صورتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کو یہاں بھی بیان فرمایا ہے، اور جانوروں کے اندر جو چیزیں حرام ہیں، جو جانور حرام ہیں، ان کو بھی ساتھ ساتھ بیان فرما دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حرمت علیکم المیتہ، فرمایا میتہ تم پر حرام ہے۔ میتہ کہتے ہیں مردار کو، مردار تم پر یعنی وہ جانور جو مر جائے اور اس کو ذبح نہ کیا جا سکے، بغیر ذبح کیے حلال جانور مر بھی جائے تو وہ تم پر کیا ہے؟ حرام ہے۔ اب اس کے حلال ہونے کی کوئی صورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ہو جانور تو حلال تھا، جیسے بکری ہے، کٹا ہے، بچھا ہے، ٹھیک ہے جی، یہ چیزیں حلال تو تھیں، اگر چھری پھیر دی جاتی، اسے ذبح کر دیا جاتا تو حلال تھی، لیکن کیونکہ اسے چھری نہیں پھیری گئی ہے، ذبح نہیں کیا گیا، تو اب کیا ہوا؟ وہ مرنے کی وجہ سے وہ حرام ہو چکا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والدم، فرمایا خون تم پر حرام ہے۔ خون کیا ہے؟ یعنی جو جانور سے جو خون نکلتا ہے، یہ خون بھی تم پر، وہ بھی تم پر حرام ہے۔ یاد رکھیں خون کے اندر دو مسئلے ہیں، جو خون بہہ پڑے وہ تو حرام ہے، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم جانور جب ذبح کر لیتے ہیں، ذبح کرنے کے بعد کئی بار جب گوشت بنانے لگتے ہیں تو اس پر خون لگا ہوتا ہے، تو وہ خون یوں سمجھ لے کہ حلال ہے، یعنی مطلب حلال کا مطلب یہ ہے کہ اگر گوشت کو دھوئے بغیر بھی بندہ پکا لے تو وہ جائز ہے۔ ہاں اگر خون جب بہہ پڑتا ہے، دم مسفوح اس کو کہتے ہیں، یعنی بہنے والا خون جو ہوتا ہے نا، وہ حرام ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم پر مردار بھی حرام ہے اور خون بھی حرام ہے۔ آگے فرمایا ولحم الخنزیر، خنزیر جو ہے سور جس کو ہم کہتے ہیں، یہ بھی کیا ہے؟ اس کا گوشت بھی حرام ہے۔ یاد رکھیں جتنے جانور ہیں حلال جو ہمارے جانور ہیں، اگر یہ مر بھی جائیں تو گوشت تو ان کا حرام ہو جاتا ہے، لیکن اگر ان کی کھال اتار کے اگر کوئی کام میں لائی جائے تو وہ کھال بھی حلال ہے اور ان کے جو بال ہوتے ہیں وہ بھی حلال ہے۔ مثال کے طور پر بکری مر گئی ہے، ٹھیک ہے، اب بکری کو ذبح کیونکہ نہیں کیا گیا، اس کا گوشت کھانا تو ویسے حرام ہو گیا ہے، لیکن اگر مردہ بکری کی کھال اتار لی جائے اور اس کھال کو کسی کام میں لگایا جائے تو یہ جائز ہے، اور کھال کا کسی استعمال کے لیے مثال کے طور پر اس کا کچھ مسلح بنا لیا جاتا ہے یا مشق وغیرہ بنا لی جاتی ہے یا جوتا بنا لیا جاتا ہے، تو یہ چیزیں استعمال کرنا، اس کی کھال کو استعمال میں لانا یہ جائز ہے، ٹھیک ہے جی۔ لیکن خنزیر ایک ایسی چیز ہے جس کو نجس العین کہا گیا ہے، یعنی یہ ایسا پلید ہے، نہ اس کی بال پاک ہو سکتی ہے، نہ اس کے کھال پاک ہو سکتی ہے، نہ اس کا گوشت پاک ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے جی، اس کو نجس العین کہا گیا ہے، یعنی یہ ہے ہی پلید بالکل، جو بالکل پاک صاف ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما اہل لغیر اللہ بہ، فرمایا وہ جانور جس کو ذبح کرتے وقت اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کا نام لے لیا جائے تو وہ جانور بھی کیا ہے؟ حرام ہے۔ یعنی چھری پھیر رہے تھے، چھری پھیرتے ہوئے بھی اس نے بجائے بسم اللہ اکبر کہنے کے اس نے داتا صاحب کا نام لے لیا، خواجہ صاحب کا نام لے لیا، تو کیا ہو جائے گا؟ وہ جانور حرام ہو جائے گا۔ ہوا یہ الفاظ کے نازل ہونے کی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ کفار مکہ کیا کرتے تھے؟ کفار مکہ یہ کرتے تھے کہ جب وہ جانور کو ذبح کرتے تو وہ کسی بت کا نام لے لیتے اور بت کا نام لینے کے بعد جو اس کو ذبح کر دیتے،
ٹھیک ہے، تو یاد رکھیں کہ اگر ذبح کرتے وقت کسی کا بھی نام لیا جائے گا تو وہ جانور حرام ہو جائے گا، لیکن ہاں چھری پھیرتے ہوئے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ دیا ہے تو وہ جانور کیا ہو جائے گا؟ حلال ہو جائے گا۔ لیکن اگر ذبح کرتے وقت اگر خدا کے علاوہ کسی کا بھی نام لیا جائے تو وہ کیا ہو جائے گا؟ حرام ہو جائے گا۔ باقی یہاں پہ کچھ غلط فہمی جو ہمارے مسلمانوں کے اندر پائی جاتی ہے، جی یہ تو داتا صاحب کے نام پہ کر دیا ہے، یہ تو بابا فرید کے نام پہ کر دیا تو یہ حرام ہو گیا۔ یاد رکھیں جس طرح کسی اور چیز کا نام رکھنا یہ بالکل جائز ہے، لیکن اصل مسئلہ ہوتا ہے جو غلطی لگی ہے وہ ہے ذبح کرتے وقت کی، ٹھیک ہے۔ تو مثال کے طور پر جس طرح ہم کہتے ہیں جی مطلب فلانے کا عقیقہ کہتے ہیں نا جی، فلانے کا عقیقہ، اب جو بکرا ہوتا ہے وہ ہوتا تو اللہ کے نام پہ ہے، لیکن اس کو عقیقے کے طور پر جو کیا کیا جاتا ہے، کسی کا نام رکھ لیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں داتا صاحب کی دیگ، اب داتا صاحب کی دیگ نہیں ہوتی ہے، حقیقت یہ ہوتا ہے کہ وہ دیگ تو اللہ تعالیٰ کے نام پر ہوتی ہے، لیکن اس کا جو ثواب ہوتا ہے وہ بزرگوں کو پیش کیا جاتا ہے۔ تو یہ بھی سیم یہی بات ہوتی ہے کہ وہ جانور جس کو اگر خدا کے نام پر ذبح کیا جائے لیکن اس کا ثواب اگر بزرگوں کو پہنچایا جائے اور اس کی طرف منسوب بھی کر دیا جائے تو یہ بالکل کیا ہے؟ جائز ہے۔ جیسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور مبارک کے اندر جو مسجدیں تھیں، اب مسجدوں کا نام بھی تو کسی خدا کے نام پر ساری مسجدیں تھوڑی ہیں، آپ دیکھ لیں دنیا بھر کے اندر جو مسجدیں ہیں وہ کسی نہ کسی کے نام پر ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے اندر بھی ایسی تھی، ٹھیک ہے جی۔ مسجد نبوی، اب یہ نبوی کا مطلب کیا ہے؟ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کی طرف منسوب ہے، حالانکہ گھر تو خدا کا ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح مسجد قباء، اب قباء بستی کا نام تھا، تو کیا کیا انہوں نے؟ اب مسجد ہے اللہ کا گھر، لیکن نام کیا رکھا ہے؟ جو بستی تھی اس کا نام رکھ دیا گیا، ٹھیک ہے جی۔ مسجد قباء بستی قباء تھی، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے مسجد قباء رکھ دیا، اور اسلام کی یہ سب سے پہلی مسجد بھی ہے، ٹھیک ہے جی، جس کے بارے میں قرآن مجید کہتا ہے کہ لمسجد اس سالت تقویٰ، فرمایا یہ وہ مسجد ہے جس کو تقوی کی بنیاد پر بنایا گیا ہے، یہ وہ مسجد ہے جس پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اپنے دست مبارک سے جو ہے وہ اینٹیں اٹھائی ہیں، جس کی تعمیر کے اندر حضور نے خود شامل ہوئے ہیں۔ تو اب بتائیں جس کی تعمیر کے اندر خود شامل ہوں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس میں حصہ بھی لیں، ٹھیک ہے، اور صحابہ کرام کہتے ہیں ہم ایک ایک اینٹ اٹھاتے تھے، حضور دو دو اینٹیں اٹھا کے لایا کرتے تھے۔ تو اس بستی کے، حالانکہ بستی قباء تھی، کیونکہ حضور جب مدینہ مکہ سے تشریف لائے تھے تو آپ نے پہلے آ کے وہاں پہ قیام کیا تھا بستی قباء کے اندر، اور وہیں پہ جب پہلی مسجد بنانے کے بعد کیونکہ قباء بستی ہونے کی وجہ سے مسجد کا نام جو رکھا گیا وہ مسجد قباء رکھا گیا ہے۔ حالانکہ اگر ہم کہیں کہ اگر خدا کے علاوہ کسی کا نام آ جائے تو چیز حرام ہو جاتی، تو پھر تو دنیا بھر کی ساری مسجدیں گئیں، کیونکہ وہ بھی تو کسی کے نام پر ہے۔ مسجد قریش ہے، مسجد قبلتین ہے، یہ تو ساری مسجدیں وہ ہیں جو مکہ کے اندر موجود ہیں۔ مسجد قبلتین دو قبلوں والی مسجد، اور بھائی اللہ کے نام پہ رکھو نا، اب قبلہ تو اللہ کا نام ہے ہی نہیں، قبلتین دو قبلوں والی مسجد ہے، یہ تو وہ مساجد ہے جن کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود امامت فرمائی ہے، ٹھیک ہے جی۔ مسجد نبوی کے اندر تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود امامت فرمائی ہے۔ تو اس سے مطلب مسئلہ یہ ثابت ہو گیا کہ اگر کسی چیز کو کسی کی طرف منسوب کر دیا جائے تو وہ چیز حرام نہیں ہو جاتی ہے، چاہے وہ جانور ہے چاہے وہ چیزیں ہیں۔ یہ تو میں نے صرف آپ کو مسجد کی مثال دی ہے، کئی مثالیں موجود ہیں، ٹھیک ہے جی، کئی مثالیں موجود ہیں دنیا کے اندر۔ مثال کے طور پر جو پہاڑ صفا اور مروہ ہے، اب صفا نہ تو اللہ کا نام ہے نہ مروہ اللہ کا نام ہے، یہ پہاڑیوں کا نام ہے، تو کیا کریں گے؟ اب پہاڑ اللہ کی طرف منسوب تو نہیں ہے، لیکن قرآن مجید فرماتا فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، فرمایا یہ جو صفا اور مروہ ہے یہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے جی۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جس کو طور پر جا رہے ہیں پہاڑ پر، اب طور تو خدا کا نام ہی نہیں ہے، اب کس چیز کو آپ نکالیں گے یار، ٹھیک ہے جی۔ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی کشتی جس پہاڑی کے ساتھ کھڑی ہو رہی ہے، ٹکرا رہی ہے، جہاں پہ آپ جو ہے مطلب پانی کے بعد جو ہے وہ جہاں پہ رکی ہے، اس پہاڑی کا نام کیا ہے؟ جودی۔ تو کیا کریں گے؟ کون سی چیزوں کو نکالیں گے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی طرف اگر چیز منسوب ہو جائے تو وہ حرام نہیں ہو جاتی ہے۔ صرف ختم دم درود پر بات کھڑی ہے جی، فلانے کے نام پہ پڑھ دیا تو حرام ہو گیا، فلانے کے نام پہ دیکھ دے دی تو پھر حرام ہو گیا۔ بھئی اگر کسی کے نام آنے سے اگر کوئی چیز حرام ہو تو پھر کیا کریں گے؟ ان ساری چیزوں کا، ان مسجدوں کا کیا کریں گے؟ ان شاعر کا کیا کریں گے جو اللہ تعالیٰ نے جن کو اپنی نشانیاں قرار دیا ہے، جن کے بارے میں قرآن نازل ہوئے ہیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صرف غلط فہمی لگی ہے مسلمانوں کو۔ آگے دیکھیں جی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والمنخنقۃ، فرمایا کہ وہ جانور حرام ہیں۔ اب ان کی لسٹ بیان کی جا رہی ہے جو جانور مر جائیں، حلال تو تھے لیکن ذبح نہ کرنے کی وجہ سے کیا ہوئے ہیں؟ حرام ہو گئے ہیں۔ اب دیکھیں جی، فرمایا والمنخنقۃ، فرمایا جو جانور گلا گھونٹنے کی وجہ سے مار دیا جائے، خود کی کوئی گھونٹ دے یا کسی کی وجہ سے جو ہے وہ جس نے گلا دبا دیا جانور کا، اب جانور کا گلا دبایا، جانور ہی مر گیا، تھا حلال،
کیا ہوگا؟ حرام ہو جائے گا. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی ہے؟ آگے دیکھیں جی، فرمایا کہ والموقوذۃ، فرمایا کہ وہ جانور جس کو دھاری دھار چھری کے علاوہ کسی اور چیز کے ساتھ مار دیا جائے. مثال کے طور پر جانور کھڑا تھا، کسی نے روڑا ہی مار دیا، اب لگا سیدھا متھے پر، اور متھے پر لگنے کے بعد جانور ہی مر گیا ہے، تو کیا کیا؟ کیا جانور کیا ہوگا؟ حرام ہو جائے گا. حالانکہ اگر چھری پھیر لی جائے تو پھر تو حلال ہو جائے گا، لیکن چھری پھیری نہیں گئی ہے، ذبح کیا نہیں گیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی نے کوئی لاٹھی مار دی ہے، جس طرح ہوتا ہے نا ہمارے گھروں کے اندر غصہ آ جاتا ہے جانور پر، یہ نکال کے ٹھاکی، تو کیا ہوتا ہے کئی بار جانور مر جاتے ہیں. تو اگر کوئی لاٹھی کے ساتھ کسی کو مار دیا ہے یا روڑا مار دیا ہے یا کوئی ایسی چیز جس کا دھار نہیں تھی، تو بغیر دھار والی چیز کے ساتھ اگر جانور کو مار دیا ہے، جانور کو ذبح بھی کر لے، اپنا مار دیا تو جانور کو مر جائے تو وہ جانور کیا ہوگا؟ حرام ہو جائے گا. آگے دیکھیں جی، والمتردیۃ، فرمایا کہ وہ جانور جو گر کر مر جائے، پہلا گلا دبانے سے، دوسرا اپنا دھار کوئی چیز کے علاوہ کسی اور چیز سے مار دیا ہے، اب تیسرا آ چکا ہے جو جس کو جناب اللہ کیا کہہ رہے ہیں، جو گر کے مر جائے، چاہے وہ کنویں کے اندر گر کے مر گیا تب بھی حرام ہے، پہاڑ سے گر کے مر گیا تب بھی حرام ہے، اوپر منزل پر کھڑا تھا نیچے پہ گر گیا ہے اور مر گیا تو تب بھی کیا ہوا؟ حرام ہو جائے گا. آگے دیکھیں جی، فرمایا والنطیحۃ، فرمایا کسی جانور نے کسی دوسرے جانور کو سینگ مار دیا ہے، آپس میں جانور لڑ پڑے ہیں. اب ان جانوروں کے لڑنے کی وجہ سے ہوا یہ کہ جناب مطلب جیسے سینگ مارا اگلا جانور ہی مر گیا، تو اس جانور کے مرنے کی وجہ سے ہوا یہ کہ یہ مرنے کی وجہ سے سارا کا سارا جانور حرام ہو گئے. یہ 4 چیزیں بتائی گئی ہیں. اگلا دیکھیں جی، فرمایا وما اکل السبع، 5واں وہ جانور جس کو آپ نے مثال کے طور پر کسی درندے کو انسان جیسے سکھا لیتے ہیں، کتے کو سکھایا تھا شکار کرنا، لیکن اس کتے نے جا کے شکار کیا، شکار کرنے کے بعد اس میں سے خود کچھ کھا لیا. بات سمجھیے، کتا سکھایا ہوا ہوتا ہے، چیل ہوتے ہیں، شکرے، یہ باز، شاہین، جو کچھ ہوتا ہے یہ سارے سکھائے ہوتے ہیں، ان کی ٹریننگ کی جاتی ہے ان کی. اگر یہ جائیں اور کسی پرندے کا یا کسی جانور کا شکار کریں اور خود نہ کھائیں، صرف شکار کر کے جانور کو لے آئیں، تو وہ جانور اگر شکار کر کے لے آئے خود میں سے کچھ نہ کھائیں تو حلال ہے، اگر تھوڑا سا خود کچھ کھا لیں تو پھر جانور حرام ہو جائے گا، وہ شکار جو تھا وہ کیا ہو جائے گا؟ حرام ہو جائے گا. بات سمجھ آئی نا؟ ایک بار پھر سن لیں. یعنی مثال کے طور پر کتا سکھایا ہوا تھا، اس کو آپ نے چھوڑا شکار پر، اب وہ گیا، اس نے شکار کیا، شکار کر کے ویسے سلامت ہی واپس لے آیا، صحیح سلامت لایا، اس میں سے کچھ کھایا نہیں ہے، ویسے ہی جیسے اس نے شکار کیا ویسے ہی صحیح سلامت آپ کے پاس لے آیا ہے، تو اب وہ حلال ہوگا. اگر اس میں سے کچھ بھی اس نے کھا لیا تو کیا ہو جائے گا؟ حرام ہو جائے گا. ہاں الا ما زکیتم، ہاں اگر وہ شکار کر کے لے آئے، شکار کر کے لانے کے بعد جو ہے وہ تھوڑی سی رمق موجود ہے تو اس کو آپ نے چھری پھیر لی ہے، تو چھری پھیرنے کے بعد وہ جانور حلال ہو جائے گا. اگر چھری پھیرنے سے پہلے اگر مر گیا تو پھر کیا ہو جائے گا؟ حرام ہو جائے گا. وما ذبح علی النصب، فرمایا کہ وہ جانور جس کو بتوں کے نام پر، بتوں والی جگہ پر جو ہے وہ جا کے ذبح کیا گیا، ٹھیک ہے. جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ کفار مکہ کیا کرتے تھے کہ کفار مکہ نے جو ان کے بت تھے، بتوں والی جو جگہ انہوں نے بنائی ہوئی تھی وہاں جا کر ذبح کیا جائے. فرمایا کہ وہ جانور جس کو بتوں والی تھان پر، بتوں والی جگہ پر جا کے ذبح کر دیا جائے تو وہ جانور بھی کیا ہے؟ حرام ہے. ٹھیک ہے. آگے دیکھیں جی، فرمایا کہ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، یہ ایک اور مسئلہ ہے. جس طرح ہمارے ہاں بیٹھے ہوتے ہیں نا وہ طوطے والے، فال نکالنے والے بیٹھے ہوتے ہیں، اور ہماری قوم جا کے اسے طوطے سے تقدیر نکلوا رہی ہوتی 20 روپے دے کے. اگر اس کی تقدیر اچھی ہوتی تو وہ 20 روپے دے کے طوطے لے کے بیٹھا ہوتا. ٹھیک ہے. جس کی اپنی تقدیر برباد ہوئی پڑی ہے، فٹ پاتھ پہ بیٹھا ہے، ہماری قوم اس سے جا کے تقدیر پوچھتی پھرتی ہے. تو کفار مکہ کے اندر ایک طریقہ تھا کہ انہوں نے نا یہ پاسے نہیں ہوتے کانے، جس کو ہم کہتے ہیں کانے، پرانے دور کے اندر نا آپ کیا کہتے تھے؟ کانے. ٹھیک ہے نا، پنجابی کے اندر کانے کہتے تھے. وہ کانے ہوتے تھے، اس کے اوپر نا انہوں نے خود لکھا ہوا تھا کفار مکہ نے. لکھا کیا تھا؟ یہ کام ہوگا. دوسرے کانے پر لکھا تھا کہ نہیں ہوگا. تیسرے کانے پر لکھا تھا بالکل ضرور ہو جائے گا. چوتھے پر لکھا تھا بالکل نہیں ہوگا. یعنی ایسے کر کے انہوں نے 4-5 کانے بنائے ہوتے. اب وہ کانے انہوں نے بتوں کے پاس رکھے ہوتے، یعنی وہ تیر جو تھے، یہاں کانے کہہ لیں وہاں پہ تیر کہہ لیں، تو وہ تیر انہوں نے وہاں پہ رکھے ہوتے. جب کوئی کام کرنا چاہتے تو وہ ان تیروں میں سے ایک تیر نکالتے، لکھا بھی خود ہوتا، اور لکھ کے انہوں نے رکھا ہوتا بتوں کے پاس. اب وہ کوئی کام کرنا چاہتے، کہیں جانا چاہتے تو کیا کرتے؟ وہ تیر نکالتے بتوں میں سے، وہ جو یہاں پہ رکھے ہوتے تھے، وہ تیر پر جو لکھا ہوتا نا بھی یہ کام ہوگا،
تو وہ سفر پہ چلے جاتے، اور وہ اگر وہ تیر نکل آتا کہ یہ کام نہیں ہوگا تو وہ سفر پہ چاہے پورا مکہ بھی رو رو کے تھک جاتا پھر بھی نہیں جاتے تھے. ان سے پوچھا جاتا بھی کیوں کرتے ہو؟ وہ کہتے جی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، ہم نے اپنی طرف سے نہیں کیا ہے، حالانکہ خود لکھ کے رکھا ہوتا تھا. بات سمجھے کہ نہیں؟ جس طرح ہماری قوم فال نکلواتی ہے نا، تو یہ فال نکلوانا حرام ہے. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ یہ کسی کو ہاتھ دکھاتا ہے، یہ فال تو مطلب وہ یہ جو ہاتھ دکھانے جاتے ہیں، طوطے سے تکتیر نکلواتے ہیں اور کیا کرتے ہیں، پرچہ پرچہ ڈلواتے ہیں، یعنی اس طریقے سے جو کام بنے ہوئے ہیں اپنی تقدیر کے بارے میں پتہ کرنے جاتے ہیں. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ یہ کام کرتا ہے اس کی 40 دن کی عبادت اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا. ٹھیک ہے. ہماری قوم جو حساب کرواتی پھرتی ہوتی ہے کہ جناب بابوں کے پاس جا کے وہ کہتی ہے جناب آپ ذرا حساب کا کتاب کٹ کے دیکھو نا جی ذرا. ہماری قوم آج تک کتاب نکلواتی پھرتی ہے. ٹھیک ہے کہ جی کتاب کٹ کے دیکھو جی ہوگا کہ نہیں ہوگا. تو فال نکالنا اور بات ہے، لیکن یہی سمجھ لینا کہ جو کچھ بابے نے کہہ دیا ہے یہی کچھ ہی ہو کے رہے گا. وہ جی فلانے بابے نے کیسے انج ہونا سی، بس ہو گیا کہ نہیں ہوا پھر. تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ ایسے کسی بندے کے پاس جاتا ہے اس نے رب کی تقدیر کا انکار کر دیا ہے. ٹھیک ہے جی. دیکھیں جی اللہ کی تقدیر کیا ہے کہ جو کچھ نصیب میں لکھ دیا گیا وہ تو ہو کے رہنا ہے. ٹھیک ہے جی. بزرگوں کے پاس جا کے دعا کروانا اور ہے، اور کسی کے پاس جا کے جناب والا طوطے والی فال نکلواتے رہنا کہ یہ دسو کتاب کٹ کے دیکھو پھر سارا کچھ ہونا کہ نہیں ہونا. اور آگے بھی تو مارکیٹ ماشاءاللہ چل ہی رہی ہے نا، وہ بھی کتاب کوئی نہ کوئی پکڑ کے کہتے جی ہاں جی تو اگر فلانا کام کیا تو انج ہو جانا ہے. تو بہرحال یہ غلط کام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ذالکم فسق، فرمایا یہ جتنے سارے کام ہیں سارے کے سارے گناہ کے کام ہیں. یہ سارے کیا ہے؟ یہ فسق ہے. الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم واخشونی، یہ الفاظ کل سے پڑھیں گے. تو یہ وہ آیت ہے جس کے بارے میں قرآن مجید کا حکم ہے کہ یہ آخری آیت تھی جس میں حلال اور حرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرما دیا تھا، یہ حجۃ الوداع کے موقع پر. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد اس آیت کے بعد کوئی حلال اور حرام کے متعلق کوئی آیت نازل نہیں ہوئی ہے. صرف اور صرف یہ آیت تھی جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے حلال اور حرام کو بیان فرما دیا تھا. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.